اچھا جی، ایک سوال بار بار ڈفرینٹ طریقے سے پوچھا جاتا ہے اور میں بھی پھر کوشش کرتا ہوں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے جواب دیتا رہا ہوں. شادی کی آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ کوئی بھی اتنا آسان سا جواب نہیں ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے. ہم لوگ یہ جو اکثر اوقات یس نو میں جواب، بلیک اور وائٹ میں جواب مانگ رہے ہوتے ہیں، یہی ہماری مسئلوں کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اکثر اوقات اس کو رول آف تھم سمجھ لیتے ہیں، اور ہر شخص کا آپ کو پتہ ہے کہ معنی فرق ہے. دیکھیں، اگر آپ مجھ سے جنرلی پوچھیں میری اپنی ایک پریفرنس کیا ہے، یا سائنس کیا کہتی ہے شادی کی آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے، تو ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹڈی کے حوالے سے. میڈیکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید کوئی اور آپ کو اسٹڈی مل جائے جو کہ اگینسٹ بھی جاتی ہو، لیکن اوور آل میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، مانتا ہوں اس چیز کے اوپر. اور کئی بیہیویئر اور سائیکالوجی کی کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی جو کہ آج اس بات پہ ایگری کرتی ہیں کہ شادی کی آئیڈیل عمر کوئی نہیں ہے، لیکن شادی جلدی عمر میں ہونی چاہیے. لیکن صرف یہ کہنا کہ جلدی چھوٹی عمر میں ہونی چاہیے یہ بھی کافی نہیں ہے. اور یہی کمپلیکیشن یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جی جنرلی اسپیکنگ رول آف تھم یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ شادی کریں گے آپ کے پاس زیادہ عرصہ ہے شادی کو انجوائے کرنے کا، نمبر ایک. نمبر دو، آپ میں سب سے بڑی یہ کہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ چینج ہو جائیں گے، آپ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. نمبر تین، جب آپ اکٹھے گرو کرتے ہیں تو آپ کا ایک محبت کا بانڈ ہوتا ہے، وہ بانڈ گرو کرتا چلا جاتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ پروگرس کرتے ہیں، جب آپ نے اچھے برے دن کٹھے گزرے ہوں، جب آپ نے زندگی کی بڑی سال کٹھے گزارے ہوں، اپس اینڈ ڈاؤنس کٹھے دیکھے ہوں، تو رشتوں میں بڑی اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے. ایک ایسی شادی جس میں آپ نے پکا پکایا کھانا آپ کے سامنے آ گیا، اس آدمی نے جو بننا تھا بن گیا، وہ خاتون جو بننی تھی بن چکی ہیں، اب آپ نے شادی اس عمر میں کر دی تو اتنا بانڈ نہیں پیدا ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت لیٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک اس چیز کا جواب ہے کہ سائیکولوجیکلی اس کی کیا عمر ہونی چاہیے، بٹ دس از ناٹ اٹ، یہی سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب اور بڑے مسئلے آنے شروع ہو گئے ہیں. وہ بات دوسری اب یہ ہے، دیکھیں عمر کا ایک زمانہ تھا کہ بچے اور بچیاں بہت جلدی میچیور ہو جاتے تھے، ماحول فرق تھا. بچے باپ کے ساتھ فارم پہ رہتے تھے، بچوں میں ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ تھا، گھروں کے وہ کلچر نہیں تھے جو آج کل ہیں. بچے اسکولوں میں نہیں بھجوائے جاتے تھے، بچے گھروں میں پلتے تھے. تو بچے بہت جلدی ماں باپ کے ساتھ ذمہ داری شیئر کرنا شروع کر دیتے تھے. ماں باپ کی بہت ٹریٹس، اپنے خاندان کی رسم و رواج ان میں بہت جلدی آ جاتی تھی، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ ماں کیسے ہینڈل کرتی ہے، باپ کیسے ہینڈل کرتا ہے، ان کے پریکٹیکل لائف ان کی جلدی شروع ہو جاتی تھی. اب تو جناب یونیورسٹی کالجوں تک تو بچے صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، یا سوشلائز کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں، ان کو یہی پتہ ہے، ان کو ایکچوئل پریکٹیکل لائف کا پتہ نہیں ہے. ڈراموں کا اثر بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ایک طرح سے میچیورٹی ہوتی تھی جو کہ ایکسپیرینس سے آتی ہے، پریکٹیکل لائف سے آتی ہے، وہ میچیورٹی اب اتنی زیادہ نہیں. اب وہ میچیورٹی صرف مینٹل میچیورٹی اور ساتھ ایموشنل میچیورٹی ہوتی تھی. ان کو یہ پتہ ہوتا تھا ذمہ داری کیا ہے، بچی کو یہ پتہ ہوتا تھا شادیاں کیسے چلانی ہیں، کیسے نبھانی ہیں، میاں کو کیسے سمجھانا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، کب نہیں کھڑے ہونا، کیسے بات کرنی ہے، بڑے چھوٹے کی عزت کیسے کرنی ہے، ساس سسر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے تھے، ان سب کو یہ پتہ تھا کہ کیسے لوگوں میں رہ کے اپنی بات منوائی جاتی ہے. اب وہ بچے میجورٹی جو آج کل کی نسل ہے وہ نیوکلیس فیملی سے آ رہے ہیں، سنگل فیملی یونٹ سے آ رہے ہیں. وہ اپنی اپنی چیزوں میں اپنے اپنے کمرے ان کو ملے ہوئے ہیں، اپنی اپنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، اپنی مرضی کے عادی ہیں. ان کو گروپ کے ساتھ چلنا یا خاندان کے ساتھ چلنا یا بڑے چھوٹے کا احترام وہ ہے ہی نہیں. تو وہ جو ایک مینٹل میچورٹی ہوتی تھی کہ ایک چیز پسند ہے بس پسند ہے، اور اسی طریقے سے ایموشنل میچورٹی جس پہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا تھا، سب سے بڑی بات دوسرے کے جذبات کو سمجھنا تھا،
وہ نہیں تھی مسئلہ. آج یہ چیزیں بہت مسئلہ ہے. تو اگر آپ جنرلی اسپیکنگ بات کریں تو لائف کے بارے میں, اپنے سبجیکٹس کے بارے میں تو سب سے بڑی ایجوکیشن ہے جی یونیورسٹی ہیں, لیکن لائف کے بارے میں, دنیا کے قوانین کے بارے میں, رکھ رکھاؤ کے بارے میں, جو ایکچوئل پریکٹیکل لائف کے ایشوز ہیں اور لرننگ ہیں, وہ اس نسل میں زیادہ تھی. وہ مائیں, نانیاں, دادیاں یاد کیجئے جن کی ایجوکیشن تو شاید 5ویں 3ری جماعت ہی ہوتی تھی, لیکن ان کو دنیا میں وہ دنیا میں وائز سمجھے جاتے تھے. تو وہ آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل آپ کو وہ بچے ویسے تو نظر آئے گا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج ہیں یا گریجویٹ ہیں یا ڈاکٹر انجینئر ہیں, لیکن آپ کو ان میں مینٹل اور ایموشنل میچورٹی نظر نہیں آتی, جو کہ بہت ضروری ہے شادی کو کرنے کے لیے اور شادی کو نبھانے کے لیے. آپ ایک ایسا لڑکا جو ویسے تو ماسٹرز کر چکا ہے, جاب اس کو مل چکی ہے, عمر اس کی 26 27 28 سال ہے, لیکن وہ ماں باپ کے خرچے پہ ہے, ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے, ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں ہے, اس نے ساری شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہی وہ چل سکتا ہے. وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے سے قاصر ہے اپنی ماں باپ کی ہیلپ کے بغیر. اس کے خرچے اپنی ضرورتوں سے زیادہ, اپنی کمائی سے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب ایسے شخص کو اگر ظاہر ہے کہ پھر وہ جب ماں باپ پہ ڈپینڈ کرے گا تو پھر ماں باپ کے انفلوئنس بھی آئے گا. تو ایسی شادیاں جون سی ہیں وہ اکثر اوقات پھر نقصان میں رہتی ہیں اور وہ چل نہیں پاتی. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایج, اٹ از اباؤٹ دیٹ لیول آف ایموشنل اینڈ مینٹل میچورٹی جس سے رشتہ چلتا ہے, اور اس کے بعد اپنے رول کا احساس کرنا کہ میں شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہوں, مجھے اللہ نے قوام بنایا ہے, میں کماؤ پتر ہوں, میں گھر کے خرچے, اپنی بیوی کی ذمہ داریاں, بچوں کی ذمہ داریاں, بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ, گھر شہر, ان کو اٹھا سکتا ہوں. تو یہ اس کے اوپر تیاری ہونا. تو آج کل کا تو 26 27 سال کا گریجویٹ اچھی جاب والا بھی یہ کرنے سے قاصر ہے. تو جب تک وہ مینٹل اور ایموشنل میچورٹی اور رول کی, یعنی کہ جو آپ کو ذمہ داری ہے اس کی احساس اور اس کی تیاری نہ ہو جائے, تو وہ میرا خیال ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ, اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی ماحول میں جلدی آ جاتی ہے, اور کسی شخص کو آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے بچے اور بچیاں مل جائیں گے. میں کئی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جن کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی, امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بڑی بچی تھی, چھوٹے بچوں کو اس نے سنبھالا, بہن بھائیوں کو پالا, بڑی جلدی میچور ہو جاتی ہیں بچیاں, کو ذمہ داری کا احساس ہے, گھروں کا احساس. یہ ایسے ماحول میں رہی, نانی کے ساتھ رہی, دادی کے ساتھ انہوں نے وہ باتیں سیکھ لیں. ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں, باپ کی ڈیتھ ہو گئی بہت ینگ عمر میں, وہ جناب 14-15 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں انہوں نے کمانا شروع کر دیا ہے. وہ 14-15-16 سال کا لڑکا اتنا میچیور کہ آپ سوچ نہیں سکتی, وہ ماں کو بھی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, بچیوں کی بھی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے, اپنی بہنوں کی. تو اب اس سے وہ دیکھا جائے کہ وہ اس کی شادی بالکل وہ شادی کے قابل ہے, چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہے. تو یہ دوسرا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تیسرا جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہے شادی کا, وہ ہے کمپیٹیبلٹی کا. دیکھیں, کمپیٹیبلٹی آج کے دور میں مشکل ہونی شروع ہو گئی. ایک جیسے خاندان نہیں ملتے, ایک جیسے بلیفس نہیں ملتے, معاشرے کے اندر اتنی زیادہ ڈویژن کبھی بھی نہیں تھی. معاشرے میں جتنی ایک ہی گھر میں رہنے والے 4 ڈفرینٹ پارٹیوں کے آپ کو لوگ مل جائیں گے, 4 ڈفرینٹ سوچوں کے لوگ مل جاتے ہیں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ایک گھر تھا تو ایک ہی سوچ تھی, ایک خاندان تھا, ایک ہی سوچ ہوا کرتی تھی. اب یہ معاشرے میں, اس کو جو ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا, پولرٹی بہت زیادہ ہے, پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے معاشرے کے اندر. تو یہ جو پولرائزیشن معاشرے میں بڑھ جاتی ہے تو کمپیٹیبلٹی بھی اتنی مشکل ہونی شروع ہو گئی. تو اگر آپ کو ایک کمپیٹیبل پرپوزل مل جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, کیریئر بنا رہے ہیں, یا آپ جاب کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو ایک کمپیٹیبل پرپوزل ملتا ہے تو پھر آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں کچھ ایسے کیسز کو جانتا ہوں جہاں پہ ایک بچی تھی
میڈیکل کی 2nd ایئر کی بچی تھی, اس کا رشتہ آیا اور اس وقت اس کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن گئی, اسپیشلائزیشن کر لی, شادی ہوئی, پھر نہ چلی, پھر دوسری شادی ہوئی, پھر نہ چلی. اس بیچاری کا ڈپریشن سے برا حال ہے. کیریئر کے حوالے سے وہ بہت کامیاب لوگوں کو نظر آتی ہے, لیکن وہ ابھی بھی ریگریٹ کرتی ہے. اگر وہ شادی ہو جاتی اور وہ اکٹھے ہی گرو کرتے اور وہ پڑھائی بھی اپنی کنٹینیو کرتی جو کہ وہ کروانے کو تیار تھے, تو شاید یہ حالات نہ ہوئے. تو کمپیٹیبلٹی اگر آپ کو کبھی کوئی ملے تو پھر آپ کو باقی چیزوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اس کا ہم یہ کر لیں, اور پتہ نہیں وہ بعد میں کمپیٹیبلٹی یا کمپیٹیبل رشتہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. اور جب ٹائم آ جائے, جب آپ کا ایک عمر گزر نہیں, اب آپ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے, 26 27 28 سال عمر ہو چکی ہے, تو صاف ظاہر آپ کے پاس چوائسیز لمیٹیڈ ہیں. اب آپ کے پاس جو چوائس بھی آتی ہے شاید آپ کمپرومائز کر دیں, عمر کو کمپرومائز کریں کہ جی بڑی عمر کا رشتہ آ گیا, یا دوسرا آپ یہ کمپرومائز کر دیں کہ شاید وہ ذمہ دار یا ایموشنل میچورٹی اس میں اتنی نہ ہو, یا مینٹل میچورٹی اتنی نہ ہو, یا شاید تیسری آپ یہ جو شرط ہے وہ کمپرومائز کر دیں کہ جناب کمپیٹیبل نہ بھی ہو تو آپ شادی کر لیں. تو یہ تینوں چیزیں جون سی ہیں, یہ ولنریبلٹی یعنی کہ شادی کی جو رشتہ ہے اس کے لیے ڈینجر زون ہے یہ, یعنی کہ اس کی ولنریبلٹی کو بڑھا دیں گی, اس کی کامیابی کے چانسز کو کم کر دیں گی. تو اس لیے ماں باپ کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ 2-3 چیزیں جب بھی رشتہ آتا ہے یہ ضرور اوپن رہیں, اوپن مائنڈیڈ رہیں. ٹھیک ہے پاکستان کے قانون بن گئے 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے باوجود چلیں 18 کے بعد تو آپ کے پاس چوائس ہے نا کہ آپ نے 18 سے لے کے 28 تک اپنے بچے کی شادی کب کرنی ہے. تو یہ آپ اس حساب سے دیکھیں. کمپیٹیبلٹی اگر ملتی ہے یا بچہ میچیور ہے, ایموشنلی میچیور ہے, آپ کو نظر آتا مینٹلی میچیور ہے, یا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, یا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے, یا وہ ذمہ دار اس کا رویہ ذمہ دارانہ ہے, تو وہ جب بھی کوئی ایسا رشتہ آتا ہے تو ان کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو یہ ہے جی 3 بنیادی باتیں. ایک اور جس کے آخر میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پہلے وہ بن جائیں جو بننا ہے, تاکہ آپ کو وہ شخص وہی ملے جو آپ کو وہ دیکھ لے کہ آپ نے کیا بننا ہے. اس کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں جو ڈاکٹر ہیں یا کوئی پروفیشنل ہیں, یہ جاب کر رہی ہیں یا ٹیچر ہیں, اب آپ ٹیچر بن گئی, اب آپ کو جو رشتہ پسند آئے گا, چانسز یہ ہیں کہ شاید وہ آپ کی اپنی خوبیوں سے ہٹ کے آپ کو ٹیچر کے رول میں یا آپ کو ایز اے ورکنگ وومن کے رول میں پسند کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر کل کو آپ جاب چھوڑنا چاہیں گی تو شاید آپ کے لیے جاب چھوڑنا مشکل ہو جائے. لیکن اگر آپ نے شادی آئی, کمپیٹیبل رشتہ آیا, اور ابھی آپ ٹیچر نہیں بنی تھی, ابھی آپ پڑھ رہی تھیں, اور آپس میں مل ملا کے آپ نے صلاح کر لی, اور اس کے بعد آپ نے تعلیم پوری کر لی, تو پھر چانسز ہیں کہ آپ تعلیم پوری کر بھی لیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ جاب کنٹینیو نہ کرنا چاہیں تو آپ نہ کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ماں باپ کو اور بچوں اور بچیوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ شادی ایک بہت زندگی کا کیریئر سے بڑا فیصلہ ہے. شادی کے اثرات کیریئر کے اوپر بھی آتے ہیں. تو یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں زندگی کے 2 بڑے اہم فیصلے, تو ایک سب سے بڑا فیصلہ تو شادی کا ہے, کیونکہ اس کے اثرات ساری زندگی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ نہ بھی یعنی کہ چھوڑ کے بھی یہ اثرات آپ کے ساتھ ہیں. اور زندگی کا دوسرا بڑا فیصلہ جو سے ہے وہ آپ کا کیریئر ہے. تو یہ جس کو اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں شاید پہلا بڑا زندگی کا فیصلہ ہے, لیکن میرے خیال میں وہ 2nd بڑا فیصلہ, سب سے بڑا فیصلہ شادی کا ہے. آپ کے بچوں کی تربیت, آپ کے خاندان, آپ کی جو وائف ہے, جو بیگم ہے, اس کے سے چلنا, تربیت ادھر سے شروع ہونی ہے. آدمی نے تو کما کے لانا ہے, تربیت تو وہاں سے آنی ہے. تو اگر آپ نے وہاں پہ غلط فیصلہ کر دیا ہے تو اس کی ریپرکشنس جو ہیں وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلیں گی. تو یہ ہے جناب اس کا کمپلیکیٹڈ کوشچن کا کمپلیکیٹڈ جواب کہ شادی کی آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے. اب اس کو سب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. تھینک یو.